السلام علیکم جی سر، بات کریں۔ وعلیکم السلام حسن صاحب، اسامہ بات کر رہے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے اسامہ بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا ایک اور ویڈیو کال پر بات کریں بھائی۔ میرا آپ سے ایک انفارمیٹیو کوشچن تھا۔ کوشچن یہ تھا کہ ہم نے بہت جگہ سنا ہے اور آپ سے بھی سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت علی کی زندگی میں کافی مشکلات ہوئی، آپ کی جیسے باری کہ ہے، ان اچھا کے ابھی آپ کی لوگوں باری نے ہے، اس سوال کال کے بعد آپ کی باری ہے۔ سلام کرنا چھوڑ تو کیا ہے سوال، کیا ہے بھائی؟ سلام کا سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ السلام علیہ وسلم کے علیکم۔ وصال کے بعد وعلیکم السلام، ایک حضرت منٹ علی ابھی کال لے رہے ہیں، بات کریں آپ، واٹس ایپ والے بات کریں آپ۔ جی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مولا علی پہ کافی مشکلات آئی ان کی زندگی میں۔ یہاں تک بھی سنا ہے کہ حضرت علی کو لوگوں نے سلام کرنا چھوڑ دیا تھا اور سلام کا جواب دینا چھوڑ دیا تھا۔ اس بات میں کتنی حقیقت ہے اور اس کا اگر کوئی کہیں سے اس کا ریفرنس مل جائے، اگر اہل سنت کتاب سے مل جائے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو کہیں سے بھی ہو تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی، میں آپ کو اب آپ دیکھ لیجئے کتاب سے، جو ٹوپی والی بھائی ہیں داڑھی والے، اب انتظار کریں، میں سوال کا جواب دے دوں بس 2 منٹ میں، پھر آپ کا کال لے لیتے ہیں۔ اوکے تھینک یو۔ اچھا میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے المعجم الکبیر للحافظ سلیمان بن احمد الطبرانی، جزء 11، چھاپ مکتبہ ابن تیمیہ۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 73 میں حدیث ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 11084 ملاحظہ فرمائیے۔ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، خرجت انا والنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی رضی اللہ عنہ فی حسان المدینہ فمررنا بحدیقۃ، میں ابن عباس فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علی علیہ السلام مدینہ کے باغوں میں نکلے، چلنے لگے، تو ایک باغ سے گزرے ہم، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ما احسن هذه الحدیقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ باغ کتنا خوبصورت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیقتک فی الجنۃ احسن منها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی باغ جو جنت میں اس باغ سے بہتر ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اومأ بیدہ الی رأسہ ولحیتہ ثم بکى حتى علا بکاؤہ۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد، ہجرت کے وقت ان کی عمر 53 سال ہے، خاتم الانبیاء ہیں، بڑا سکینہ، بڑا وقار، بڑا ہیبت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ہیبت ہوتی تھی کہ کوئی شخص ان کے حضور میں بغیر ان کی اجازت کے بولنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی، بہت ہی خوش اخلاق، ہمیشہ تبسم، مسکراہٹ ان کے چہرے مبارک پر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ اشارہ کیا، امیر المؤمنین کے سر پہ اور ان کی داڑھی پہ اشارہ کیا، اور پھر رونے لگے اور بلند آواز میں رونے لگے، بلند آواز میں رونے لگے۔ قیل ما یبکیک، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں روتے ہیں؟ فقال ضغائن فی صدور قوم لا یبدونها لك حتى يفقدون، ضغائن بولتے ہیں کینوں کو، دشمنیوں کو، دشمنیاں ہیں میں اس لیے روتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے بڑی دشمنیاں ہیں، لا یبدونها لك، ان دشمنیوں کو وہ ظاہر نہیں کریں گے حتی یفقدونی، جب تک کہ میری وفات نہ ہو۔ جو ہی میری وفات ہو گئی ان کے دل میں اب بھی بغض ہے، لیکن وہ اب بغض ظاہر کرنے کی ان کو جرأت نہیں ہے، جب آپ کی میری وفات ہو جائے وہ ظاہر کریں گے۔ یہ کتاب ہے البحر الزخار المعروف بمسند البزار، تالیف ابی بکر البزار، جلد نمبر 2، چھاپ مکتبۃ العلوم والحکم، سنہ 1988 میں ریاض میں چھپی ہے۔ وہی حدیث یہاں پر موجود ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں پر یہ حدیث جو ہے خود امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے مروی ہے، اور یہاں پر ہے کہ ہم 7 باغات سے گزرے، ایک باغ نہیں 7 باغات، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر باغ میں گزرتے تھے تو کہتے تھے آپ کی جو باغ ہے جنت میں، آپ کی جو بستان ہے جنت میں وہ اس سے بہتر ہے۔ پھر جب یہ باغات ختم ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتنقنی، انہوں نے مجھے آغوش میں لے لیا، اجہش باکیا، بلند آواز میں۔ دیکھیں ایک شخص جو 55 سال کا ہے، 60 سال کا ہے، بلند آواز میں کیوں روتا ہے؟ سب کے سامنے، وہ سب صحابی ہیں، ان کے دیکھ رہے ہیں لوگ، دشمن بھی دیکھ رہے ہیں، منافق بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے اس طرح نہیں رویا جاتا، مگر یہ کہ مصیبت عظیم ہو۔ بلند آواز میں رونے لگے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے وہی جملہ کہا کہ لوگوں کو آپ سے دشمنی ہے اور میرے مرنے کے بعد یہ دشمنی ظاہر کریں گے، میری زندگی میں یہ دشمنی ظاہر نہیں کریں گے۔ تو یہ حدیث بہت ساری کتب میں ہے، اور اسانید پہ ایک نہیں کئی ہے۔ اچھا بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے، کتاب بخاری صحیح البخاری، چھاپ دار احیاء التراث العربی، صفحہ نمبر 749، حدیث نمبر 4241۔ یہاں پہ حدیث عائشہ سے روایت ہے، حدیث طویل ہے۔ فارسل الى ابی بکر وكان لعلی علیہ السلام من الناس وجه حیات فاطمہ، جب تک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا زندہ تھیں علی علیہ السلام کی عزت کرتے تھے۔ فلما توفیت استنکر علی وجوہ الناس، جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی وفات ہو گئی ہے تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ ان کی نظر سے ان کی طرف غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں، لوگوں کے چہروں میں ان کی جانب کراہت ہے، نکارت ہے۔ فالتمس مصالحة ابی بکر ومبایعته ولم يكن يبايع تلك الاشهر، تو اس وقت انہوں نے ابو بکر کی بیعت کرنا چاہیے اور ابھی تک انہوں نے بیعت نہیں کیا تھا، یعنی 6 مہینے تک بیعت نہیں کیا تھا۔ یہ بخاری میں بھی موجود ہے، اوکے، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا فستن کرا وجوہ الناس، جو آپ نے کہا کہ لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، تو وہی ہے فستن کرا وجوہ الناس۔